اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، ان ججز کو واپس جانا ہوگا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ اس پروگرام میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں آج مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی ہے، آج کی عدالتی کارروائی میں متاثرہ ارکان اسمبلی کے وکیل مخدوم علی خان نے 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے۔ آرٹیکل 187 کی بات بھی ہوئی۔ آرٹیکل 187 کے عدالتی سوال پر مخدوم علی خان نے کیا جواب دیا، آج کی عدالتی کارروائی کیا رہی، ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دوسری خبر ناظرین 3 ججز کے فارغ ہونے کی ہے۔ 3 ججز کو فارغ کر دیا گیا، 3 ججز کی سیٹیں ویکنٹ قرار پائی ہیں اور ان ویکنٹ سیٹوں پر نئے ججز تعینات کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے کن 3 ججز کو فارغ کیا گیا ہے، اس پر بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو پروگرام میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور تیسری خبر وہ ایک شعر ہے یا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو عمران خان صاحب نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ خواہش جو ہے بانی تحریک انصاف عمران خان کی، وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی ان کی پہلی شرط ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بانی تحریک انصاف عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے وہ شرط خان صاحب نے بتا دی ہے۔ تو اس خبر کی ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے، بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو مخصوص نشستوں پر آج نظر ثانی کی درخواستوں پر جو میرٹ کے اوپر دلائل کا آج آغاز ہوا ہے، 12 جولائی کا فیصلہ تھا۔ 12 جولائی کے فیصلے پر 15 جولائی کو نظر ثانی کی درخواست آئی تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں بعد باضابطہ طور پہ 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، الیکشن کمیشن کی اور جو متاثرہ ارکان اسمبلی تھے جنہیں منتخب ہونے کے بعد ان کی سیٹوں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے تناظر میں ان کے وکیل مخدوم علی خان دلائل کے لیے روسٹم پہ کھڑے ہوئے۔ مخدوم علی خان نے ایک ایک کر کے جو عدالتی فیصلے میں سکم ہے ان کی نشاندہی کی اور 12 جولائی کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ آپ اگر سیکوینس وائز دیکھیں تو جب سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہوئے تو سنی اتحاد کونسل نے ریزرو سیٹوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دیتا اور ایس آئی سی کی جو اپلیکیشن ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ پھر معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں اپیل سنی اتحاد کونسل فائل کرتی ہے، وہاں سے بھی ایس آئی سی کی پٹیشن اپیل مسترد ہو جاتی ہے۔ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو 13 کے 13 ججز متفقہ طور پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ مخدوم علی خان نے پوائنٹ عدالت کے سامنے یہ بنایا کہ جتنے بھی فورم سے اویلیبل سنی اتحاد کونسل کے پاس انہوں نے ان کو ایکسرسائز کیا، لیکن سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں۔ ان تینوں فورمز پر کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف فگر نہیں ہوتی تھی، ان تینوں فورمز پر تحریک انصاف پارٹی نہیں بنی، حتیٰ کہ جو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس میں بھی تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی۔ تو یہ قانون کے برخلاف جا کے 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا اور سیٹیں جو ہیں، جو ریزرو سیٹ ہیں، ایک ایسی جماعت کو دی گئیں جو کسی فورم پہ عدالت کے سامنے فریق نہیں تھی، جس نے اپنے رائٹس کو عدالت کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سامنے ایجیٹیٹ نہیں کیا۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ ایک درخواست آئی بھی، مخدوم علی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی بننے کی، اس درخواست میں بھی پی ٹی آئی یہ نہیں کہا کہ انہیں پارٹی بنایا جائے، بلکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کیس میں عدالت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیسے آ گیا؟ عدالت تو تشریح کر سکتی ہے، عدالت آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں 3 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ آزاد ارکان 3 دن کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان نے 3 دن کے اندر شمولیت اختیار کر لی، لیکن 12 جولائی کے فیصلے میں جو لوگ ایس آئی سی میں جا چکے تھے
انہیں واپس پاکستان تحریک انصاف میں جانے کا راستہ دیا گیا, دروازے کو اوپن کیا گیا, اور 3 دن کی بجائے 15 دن کا وقت دیا گیا. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. یہ تو آرٹیکل 187 کا درست اختیار, اس کا درست استعمال نہیں کیا گیا, جس پہ عدالت کی طرف سے سوال آیا کہ دیکھیں آرٹیکل 187 جو ہے اس میں ہم کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں, جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا, جس پر مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے پارٹی تو ہونی چاہیے. آرٹیکل 187 زیر التوا کیس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس تو پی ٹی آئی کا کوئی زیر التوا مقدمہ تھا نہیں, تو آرٹیکل 187 کو آپ نے کس جورسڈکشن میں استعمال کیا؟ مخدوم علی خان نے بڑا صاف عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ سپریم کورٹ کے 4 اختیارات ہیں, ایک آرٹیکل 184 کا, ایک آرٹیکل 185 کا, ایک آرٹیکل 186 کا, اور ایک آرٹیکل 188 نظر ثانی کا, جس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے. مخدوم علی خان نے کہا کہ آرٹیکل 187 ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک پروسیجرل انسٹرومنٹ ہے, جسے آپ کمپلیٹ جسٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان فریقین کے لیے جو آپ کے سامنے موجود ہوں, جو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں, تو آپ ان کو ریلیف جا کے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آج مخدوم علی خان صاحب کے جب دلائل مکمل ہو رہے تھے, تو مخدوم علی جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میرا مناورٹی ججمنٹ ہے, کیا نظر ثانی میں اپنا پوائنٹ آف ویو تبدیل کر سکتا ہوں؟ جس پہ مخدوم علی خان نے کہا کہ بالکل آپ اپنی رائے تبدیل کر سکتے ہیں. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے, جنہوں نے پہلے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ سنی اتحاد کونسل میں یہ آزاد ارکان جب چلے گئے تھے, ان کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ سنی اتحاد کونسل نے تو جنرل الیکشن لڑا ہی نہیں, تو سنی اتحاد کونسل کیسے مخصوص نشستوں کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف جب عدالت کے سامنے پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں تھی, تو یہ بھی ایک قانون کا بہت بڑا سکم ہے. 12 جولائی کے فیصلے میں ایک بہت بڑا نقص ہے, بہت بڑا ایرر ہے. تو آج مخدوم علی خان صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. باقی جو وکلا ہے نظر ثانی میں, انہوں نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مخدوم علی خان کے دلائل کو اڈاپٹ کر کے اس کو ویو آف کر دیا ہے کہ جو مخدوم علی خان نے دلائل دیے ہیں وہی ہمارے دلائل ہیں. تو کل سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب دلائل دیں گے, اور کل امکان ہے, کوشش تو کریں گے فیصل صدیقی صاحب معاملے کو لنگر آن کرنے کی, تاخیری حربے استعمال کرنے کی, کیس کی کارروائی کو عید البقر کے بعد, بقر عید کے بعد تک لے جانے کی. لیکن امکان ہے کہ کل مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کا فیصلہ شاید عدالت کی طرف سے کوئی شارٹ ججمنٹ جو ہے وہ شارٹ آرڈر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. ایک تو ناظرین یہ ہو گیا. دوسرا ناظرین, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے جو ٹرانسفر کا معاملہ ہے, جس پر ہائی کورٹ کے 5 ججز کا کہنا ہے, ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ یہ ٹرانسفر عبوری ہے, یہ ججز واپس جائیں گے اور ان کو سینیورٹی میں باٹم پہ ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ جو ٹرانسفر ہے یہ مستقل نہیں ہو سکتا. تو آج تمام وکلا کے دلائل مکمل ہو گئے. جو جج صاحبان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, آج اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا, اور جو کیس تھا 5 ججز کا, اور 5 ججز کے حق میں آئے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے جو بار ایسوسیشن بار کونسل ہیں, ان کے کیس کو اٹارنی جنرل نے اڑا کے رکھ دیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو 3 ججز ٹرانسفر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ چکے ہیں, ایک تو ان کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں, وہ اپنی سینیورٹی اپنے ساتھ کیری کر کے آئے ہیں. ان کی سینیورٹی اس روز سے شروع ہوگی جب وہ پہلی مرتبہ اپنی ہائی کورٹ کے جج بنے تھے. تو سرفراز ڈوگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جونیئر جج نہیں ہے, وہ سینئر پیونی جج ہیں. لیکن اہم بات جو اٹارنی جنرل نے کی وہ یہ تھی کہ ان 3 ججز کا جو ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے یہ مستقل ٹرانسفر ہے, یہ عارضی ٹرانسفر نہیں ہے. اور عدالت میں جو بار بار عارضی ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے, عارضی ٹرانسفر کے اوپر جج کو اضافی مرات, اضافی الاؤنسز ملتے ہیں, لیکن مستقل ٹرانسفر پہ جج کو سرکاری رہائش ملتی ہے, اضافی الاؤنسز نہیں ملتے. تو یہ 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل ٹرانسفر پہ لائے گئے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کا جو تبادلہ ہوا ہے, جو ٹرانسفر ہوا ہے, اس کے بعد ان کی متعلقہ ہائی کورٹس میں, یعنی سرفراز ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں, جیسے خادم حسین صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں, جسٹس محمد آصف بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں. تو ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے کے بعد ان کی جو پیچھے جو سیٹیں تھیں وہ ویکنٹ ہو چکی ہیں, وہ فارغ کر دی گئی ہیں. ان سیٹوں پہ نئے جج تعینات کیے جائیں گے, اور یہ جو ٹرانسفر پہ 3 جج آئے ہیں, اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل جج ہیں. تو یہاں پہ آرگومنٹس کچھ اور ہو رہے تھے جج صاحبان کے وکلا کے کہ یہ عبوری ٹرانسفر ہے,
ان ججز کو واپس جانا ہوگا. اٹارنی جنرل صاحب نے نیا نقطہ اٹھا دیا ہے کہ ٹرانسفر پر آنے کے بعد یہ جج اپنی متعلقہ ہائی کورٹ سے فارغ ہو چکے ہیں, ان کی سیٹیں وہاں سے ویکینٹ ہو چکی ہیں, اور اب یہ مستقل طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگ چکے ہیں, اور جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں پہ 3 نئے جج بھرتی کیے جائیں گے. تو آج اس کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کیا گیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب کل اپنے دلائل کو مکمل کریں گے, اور ججز ٹرانسفر کیس میں بھی کل فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے. اب آ جاتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان نے کون سے ننھی خواہش کا اظہار کیا, جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم لکھ رہے. خان صاحب نے جو اپنی پارٹی کو ایک مینڈیٹ دیا, اور مینڈیٹ دے کے خان صاحب نے یو ٹرن لیا, اس پہ تو پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنا سر پکڑ لیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کریں تو کریں کیا. خان صاحب ہمیں ٹاسک دیتے ہیں اور پھر خان صاحب اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خبر ناظرین یہ چلی پچھلے ہفتوں میں کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دی ہے. پھر یہ خبر سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت نہیں دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ بات اگر کرنی ہے تو جن کے پاس اختیار ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ, کنٹرول ٹاور, ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. چلیں جی, خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر لیں. تو خان صاحب تو جیل میں ہیں, خان صاحب کے پارٹی کے لوگ مذاکرات کے لیے اس دروازے کو کھول سکتے ہیں, اس دروازے کو جا کے کھٹکھٹا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کو. لیکن خان صاحب نے اب پہلی شرط یہ رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہ نہیں, میری پارٹی کی طرف سے کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کرے گا, میں خود ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ والے میرے پاس اڈیالہ جیل میں آئیں اور میرے پاس جیل میں بیٹھ کے میرے ساتھ مذاکرات کریں, تب مذاکرات ہوں گے, ادروائز میں مذاکرات نہیں کروں گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کروں گا, وہ میرے پاس چل کے آئیں تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا. کتنی ننھی سی عمران خان صاحب کی خواہش ہے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ جو خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, جب بھی یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں, حکومت کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ جا کے سیاسی معاملات پہ گفت و شنید کریں, نیگوسیشن کریں, ڈائلاگ کریں, خان صاحب کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ مذاکرات کریں اور میرے پاس چل کے آئیں. اب میں آپ کے وزڈم پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ جو ڈائریکٹلی خان صاحب کے نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور راستہ دکھاتے ہیں حکومت کا, سیاسی جماعتوں کا, کہ آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں, کیا وہ خان صاحب کی اس شرط کو مانیں گے اور جائیں گے خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے؟ آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے, آپ کامنٹس باکس میں جواب دے دیجیے گا. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ خان صاحب کی ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.